تمام حاجیوں کو قتل کر دیا۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو مارا، اور ان لوگوں کو بھی نہیں بخشا جنہوں نے کعبہ کے پردوں میں لپٹ کر پناہ لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے لاشوں کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک کر اسے بند کر دیا۔ انہوں نے کعبہ کا دروازہ بھی توڑ ڈالا۔ 930 عیسوی یعنی 317 ہجری کو یوم الترویہ حج کے دن مکہ مکرمہ کا شہر اللہ کے جلال اور لاکھوں حاجیوں کی عقیدت سے منور تھا۔ سفید احرام میں ملبوس دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمان کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے۔ فضا لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صداؤں سے گونج رہی تھی۔ یہ امن کا دن تھا، عبادت کا، ایک ایسا دن جب ہر قسم کی جنگ اور خونریزی حرام تھی کہ اچانک شہر کے دروازوں سے دھول کا ایک بادل اٹھا۔ اس دھول کے بادل سے گھوڑوں پر سوار ایک فوج نکلی۔ ان کے چہرے سخت تھے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سرد چمک تھی، اور ان کی تلواریں ننگی تھیں۔ ان کا رہنما ایک نوجوان شخص ابو طاہر الجنابی اپنے سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا مسجد الحرام میں داخل ہو گیا۔ طواف کرتا ہوا ہجوم ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ خوف اور بے یقینی کی ایک لہر ان پر چھا گئی۔ ابو طاہر اپنے گھوڑے کو لے کر کعبہ کے دروازے پر پہنچا اور بلند آواز میں چیخا، میں خدا ہوں اور میں ہی خدا کی طرح پیدا کرتا اور مارتا ہوں۔ نقل کفر کفر نواشد، یہ الفاظ اس کے ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے بے رحمانہ قتل عام شروع ہوا۔ اس کے سپاہی نہتے حاجیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسجد الحرام کا صحن جو چند لمحے پہلے دعاؤں سے گونج رہا تھا، اب زخمیوں کی چیخوں اور تلواروں کی جھنکار سے بھر گیا تھا۔ خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ تو کون تھے یہ لوگ جنہوں نے اسلام کے مقدس ترین دن، مقدس ترین مہینے اور مقدس ترین شہر میں مسلمانوں کا خون بہایا؟ کیا وہ صرف ڈاکو اور لٹیرے تھے، یا ان کے پیچھے کوئی گہرا انقلابی نظریہ تھا جس نے انہیں اس حد تک جانے پر مجبور کیا؟ میں ہوں محمد ہارون، اور آج ہم اسلامی تاریخ کے سب سے پراسرار اور سب سے بدنام زمانہ تحریک کرامتہ کی داستان سنائیں گے۔ دوستو، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 9ویں صدی کی آخر کی اسلامی دنیا میں جانا ہوگا۔ ایک ایسی دنیا جو باہر سے تو شاندار نظر آتی تھی، لیکن اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ بغداد میں بیٹھی ہوئی خلافت جو کبھی ہارون الرشید اور مامون جیسے عظیم خلفاء کا مرکز تھی، اب صرف ایک سایہ رہ گئی تھی۔ اصل طاقت خلیفہ کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اس کے ترک فوجی جرنیلوں کے ہاتھ میں تھی، اور یہ جرنیل اپنی مرضی سے خلیفہ کو تخت پر بٹھاتے اور اتارتے تھے۔ خلیفہ اب صرف ایک مذہبی علامت تھا، ایک کٹ پتلی جس کی ڈوریں دوسروں کے ہاتھ میں تھیں۔ اس مرکزی کمزوری کی وجہ سے عظیم عباسی سلطنت بکھر کر رہ گئی تھی۔ مصر میں طولونی، خراسان میں سامانی اور شمالی افریقہ میں اغلابی سب اپنی اپنی آزاد ریاستیں قائم کر چکے تھے، اور اس سیاسی افراتفری کے نتیجے میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد غربت، ناانصافی اور بھاری ٹیکسوں کے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ بغداد کے محلات میں تو شان و شوکت تھی، لیکن سلطنت کے دیہاتوں اور قصبوں میں مایوسی اور غصہ پنپ رہا تھا۔ یہ ماحول ہر قسم کی انقلابی اور مسیحائی تحریکوں کے لیے ایک زرخیز زمین تھی۔ لوگ ایک ایسے نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے جو آ کر اس ظلم کے نظام کو ختم کر دے اور انصاف قائم کرے۔ اس ماحول میں اسماعیلی شیعہ مسلک کی خفیہ تحریک تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ امامت کا سلسلہ حضرت اسماعیل بن جعفر الصادق سے چلتا ہے، اور ان کا آخری امام دنیا کی نظروں سے غائب ہو گیا ہے۔ وہ ایک دن امام مہدی کے طور پر واپس آئے گا اور دنیا کو ظلم سے پاک کر کے انصاف سے بھر دے گا۔ یہ ایک طاقتور اور پرکشش پیغام تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عباسی حکومت کے ظلم کا شکار تھے۔ یہ داعی یعنی مبلغین خفیہ طور پر پوری اسلامی دنیا میں سفر کرتے اور لوگوں کو آنے والے انقلاب کے لیے تیار کرتے،
اور اسی پس منظر میں جنوبی عراق کے دلدلی علاقوں سے کرامتہ کا ایک فتنہ اٹھا۔ اس نئی اور خطرناک تحریک کا آغاز ایک پراسرار شخص سے ہوا جس کا نام تھا ہمدان کرامت۔ وہ کوئی شہزادہ یا عالم نہیں تھا، وہ جنوبی عراق کے شہر کوفہ کے قریب ایک گاؤں کا ایک معمولی شخص تھا جو بیلوں کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ذہانت کی چمک اور اس کی زبان میں ایک انقلابی تاثیر تھی۔ 874 عیسوی کے قریب اس کی ملاقات حسین الحوارزی نامی ایک اسماعیلی دائی سے ہوئی۔ ہمدان اس دائی کے نظریات اور اس کی خفیہ تنظیم سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ خود اس تحریک کا حصہ بن گیا۔ اس نے جلد ہی اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو لوہا منوایا اور اسے کوفہ کے دیہی علاقوں کا مرکزی دائی مقرر کر دیا گیا۔ اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر ایک دور دراز محفوظ گاؤں جسے اس نے دارالہجرہ یعنی ہجرت کے گھر کا نام دیا۔ یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی یاد دلاتا تھا، اور یہ ایک واضح پیغام تھا کہ وہ بھی عباسیوں کے ظلم کے نظام سے ہجرت کر کے ایک نئی انصاف پر مبنی کمیونٹی قائم کر رہے ہیں۔ کرامتہ صرف ایک مذہبی فرقہ نہیں تھے، وہ ایک مکمل سماجی اور سیاسی انقلاب تھے۔ ان کے عقائد نے غریب اور دبے ہوئے طبقے کو ایک نئی امید دی۔ ان کا سب سے انقلابی نظریہ تھا تمام جائیداد کو مشترکہ ملکیت بنانا، جسے المشائے کہا جاتا تھا۔ ان کی ریاست میں زمین، جانور، اوزار اور کمائی گئی تمام دولت کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کی ملکیت تھی۔ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا اور ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جاتا۔ یہ نظریہ ان غریب کسانوں اور کاریگروں کے لیے بے حد پرکشش تھا جو صدیوں سے جاگیرداروں اور ٹیکس وصول کرنے والوں کے ظلم کا شکار تھے۔ ان کی تنظیم ایک انتہائی منظم اور درجہ بدرجہ خفیہ ڈھانچے پر قائم تھی۔ یہ ایک اہرام کی طرح تھی۔ سب سے اوپر غائب امام مہدی تھے، اور پھر ان کے نمائندے، اور پھر دائیوں کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک۔ نئے بھرتی ہونے والوں کو 7 سے 9 مراحل کی ایک طویل جدوجہد سے گزارا جاتا تھا۔ ہر مرحلے پر اسے تحریک کے کچھ نئے، گہرے اور باطنی رازوں سے روشناس کرایا جاتا۔ اس نظام نے ایک ایسی لوائل اور نظم و ضبط کی پابند جماعت پیدا کی جو اپنے رہنما کے لیے کوئی بھی سوال پوچھے بغیر اپنی جان دینے کو تیار تھی۔ وہ قرآن اور شریعت کی ظاہری تشریح کو عام لوگوں کے لیے سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقی مومن کے لیے ان قوانین کا ایک باطنی اور علامتی معنی ہے، اور جب کوئی شخص اس حقیقی معنی کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ظاہری پابندیوں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک مکہ میں موجود کعبہ صرف پتھر کی ایک عمارت تھی، اور حقیقی کعبہ تو امام کا وجود تھا۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے انہیں باقی تمام مسلمان فرقوں کی نظر میں کافر اور ملحد بنا دیا تھا۔ یہ نظریات اس وقت کی عباسی خلافت کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھے۔ یہ صرف ایک بغاوت نہیں تھی، یہ پورے اسلامی نظام کو اس کی بنیادوں سے ہلانے کی ایک کوشش تھی۔ ہمدان کرامت کی تحریک عراق میں تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس کے ایک دائی ابو سعید الجنابی نے اس بغاوت کے بیج کو ایک نئی اور زیادہ زرخیز زمین میں بویا۔ یہ زمین تھی مشرقی عرب کا علاقہ جسے اس وقت بحرین کہا جاتا تھا، جو آج کے بحرین، قطیف اور الحصا پر مشتمل ہے۔ 899 عیسوی میں ابو سعید نے اس علاقے پر قبضہ کر کے ایک آزاد کرامتی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسی ریاست تھی جو اس دور کی کسی بھی دوسری ریاست سے بالکل مختلف تھی۔ یہ ایک منفرد ریاست تھی جسے اکثر ایک جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ اس پر کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ 6 رہنماؤں پر مشتمل ایک کونسل، جسے اقدالیہ کہتے تھے، کی حکومت تھی۔ یہاں کوئی روایتی ٹیکس نہیں تھا، کوئی ذاتی جاگیر نہیں تھی۔ ریاست کی تمام آمدنی، جو زیادہ تر لوٹ مار اور قافلوں پر حملوں سے آتی تھی، ایک مشترکہ خزانے میں جمع ہوتی تھی۔ ریاست ہر شہری کی بنیادی ضروریات، کھانا، پینا، کپڑا، مکان پوری کرنے کی ذمہ دار تھی۔ یہاں تک کہ غریبوں کو قرضے بھی دیے جاتے تھے، اور اگر کوئی دیوالیہ ہو جاتا تو اس کا قرض معاف کر دیا جاتا۔ یہ ایک ایسی یوٹوپیا تھی جو غریبوں کے لیے تو جنت تھی، لیکن ان کے دشمنوں کے لیے ایک جہنم۔
913 में जब अबू सईद को उसके अपने ही गुलाम ने कत्ल कर दिया तो उसका सबसे छोटा बेटा अबू ताहिर अल जनाबी इसका जानशीन बना। वो उस वक़्त सिर्फ 17 साल का था। कोई नहीं समझता था कि ये नौजवान लड़का इस खतरनाक रियासत को चला पाएगा, लेकिन वो गलत थे। अबू ताहिर अपने बाप से कहीं ज़्यादा ज़हीन और कहीं ज़्यादा बेरहम एक शानदार फौजी कमांडर था। उसने इस खुफिया तहरीक को एक जारहाना नाकाबिले शिकस्त फौजी ताकत में बदल दिया। उसके नज़दीक इंतज़ार का वक्त अब ख़त्म हो चुका था, अब अमल करने का वक्त था। अबू ताहिर ने तख्त पर बैठते ही अब्बासी खिलाफत के ख़िलाफ़ एक ऐसी दहशत की मुहिम शुरू की जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिला के रख दिया। उसकी छोटी लेकिन इंतहाई पुरजोश और वफादार फ़ौज, जो एक मुक़द्दस जंग लड़ने के जज्बे से सरशार थी, एक तूफ़ान की तरह इराक़ पर छा गई। 923 ईस्वी में उसने इराक़ के दूसरे बड़े शहर बसरा पर अचानक हमला कर दिया। 17 दिन तक उसकी फ़ौज ने शहर को लूटा, जलाया और हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने 925 ईस्वी में उसने कूफा पर हमला किया और इसे भी तबाह व बर्बाद कर दिया। उसकी सबसे बेरहमाना कार्रवाई थी मक्का जाने वाले हाजियों के काफ़िलों पर हमले। 924 ईस्वी में उसने बगदाद से आने वाले एक बहुत बड़े काफ़िले पर हमला किया और 2200 हाजियों को कत्ल कर दिया और हज़ारों औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया। इन हमलों का मकसद सिर्फ लूट मार नहीं था, ये एक नफ्सियाती जंग थी। अबू ताहिर अब्बासी खिलाफत की कमज़ोरी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा था। वो ये पैगाम दे रहा था कि खलीफा अपने ही दारुल हुकूमत के करीब अपने शहरियों, यहाँ तक कि अल्लाह के मेहमानों की हिफाजत भी नहीं कर सकता। उसकी दहशत का राज कामयाब हो रहा था। बगदाद में खौफ का ये आलम था कि लोग शहर से भागने लगे थे। लेकिन अबू ताहिर का सबसे बड़ा, सबसे गुस्ताखाना और सबसे नाकाबिले तसव्वुर इक़दाम अभी बाकी था। अब हम वापस आते हैं अपनी इब्तदाई कहानी की तरफ। 930 ईस्वी 317 हिजरी का हज का दिन अबू ताहिर अल जनाबी, जो अब 23 साल का एक पुरएतमाद और बेरहम जंगजू बन चुका था, अपनी फ़ौज के साथ मक्का के दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उन्होंने निहत्ते हाजियों पर हमला कर दिया। मस्जिदुल हराम का सहन, जो चंद लम्हे पहले दुआओं और मनाजात से गूंज रहा था, अब ज़ख्मियों की चीखों और तलवारों की झनकार से भर गया था। करामता ने तवाफ़ करते हुए तमाम हाजियों को कत्ल कर दिया। मुकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ते हुए लोगों को मारा और इन लोगों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने काबा के पर्दों में लिपट कर पनाह लेने की कोशिश की। ये जुल्म यही ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने लाशों को आबे ज़मज़म के कुओं में फेंक कर इसे बंद कर दिया। उन्होंने काबा का दरवाज़ा भी तोड़ डाला और उसके गिलाफ को फाड़ कर अपने सिपाहियों में तकसीम कर दिया। और फिर अबू ताहिर ने तारीख़ की सबसे बड़ी बेहुरमती का हुक्म दिया। उसने अपने एक आदमी को हुक्म दिया जो कि हजर अस्वद को काबा की दीवार से निकाले। इस शख्स ने एक कुल्हाड़ी का वार करके उस मुकद्दस पत्थर को निकाला और अपने साथ अपने दारुल हुकूमत अल अहसा ले गया। इस वाक़े की खबर ने पूरी इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। बगदाद में बैठा अब्बासी खलीफा बेबस था, वो सिर्फ मज़म्मत कर सकता था। मिस्र में मौजूद फातिमी खलीफा, जो खुद भी एक इस्माइली इमाम था, उसने इस हरकत की शदीद मज़म्मत की और करामता से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, जिससे इस्माइली तहरीक हमेशा के लिए दो हिस्सों में तकसीम हो गई। करामता की रियासत तो कायम रही, लेकिन ये वाक़या उनके ज़वाल का आगाज़ साबित हुआ। उनकी इस हरकत ने पूरी इस्लामी दुनिया में उन्हें तन्हा कर दिया। अंदरूनी इख्तलाफात और मुसलसल जंगों ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। आखिरकार 22 साल बाद 952 ईस्वी में फातिमियों के दबाव और अब्बासियों की तरफ से एक बहुत बड़े तावान वसूल करने के बाद उन्होंने हजर अस्वद को वापस मक्का पहुंचा दिया, लेकिन अब वो कई टुकड़ों में टूट चुका था। यूं करामता की रियासत तो ख़त्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा स्याह तरीन बाब है जो आज भी बहुत से सवालात को जन्म देता है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि किस तरह इंसाफ और बराबरी का एक हसीन ख्वाब जब इंतहा पसंदी और बेरहमी का शिकार हो जाए तो वह एक खौफनाक डरावने ख्वाब में तब्दील हो सकता है।
काबा की वो बेहुरमती जिसकी मिसाल इस्लाम से पहले के दौर में भी नहीं मिलती, उनके अमाल की संगीनी की गवाही देती है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप अगली वीडियो तारीख के किस मौजू पर देखना चाहेंगे अपनी तजावीज़ कमेंट्स में हमें दें, और मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।